एपिसोड 32। सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे यूं लगा जैसे मैंने एक नई दुनिया में जन्म लिया है। मेरे इर्द गिर्द सब कुछ वही था, लेकिन बदला हुआ लगता था। जब मैं बाहर निकला तो उजले सफेद लिबास में सुबह की निखरी धूप जैसी मुस्कुराहट के साथ सलोनी ने मेरा इस्तकबाल किया। गुड मॉर्निंग सर, आप बेड टी लेंगे या नाश्ता करेंगे? 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं? मेरा ख्याल है नाश्ता ले आओ। उसके पलटते मुझे अपने कैदी का ख्याल आया। मैं सलोनी के पीछे किचन में गया। यस सर। मुझे एक ट्रे में चाय और स्लाइस दे दो, 4 स्लाइस। यस सर। स्लाइस गरम करो या उन पर मक्खन लगा दो? नहीं। अच्छा लगा दो। उसने कोई सवाल किए बगैर ट्रे मुझे थमा दी। मैंने अकबर के कमरे का दरवाजा खोला और ट्रे नीचे रख के एकदम धक्का दिया। अगर मैंने दिफाई अंदाज में होता ना लगाया होता तो उड़ के आने वाली कोई चीज मेरे सर में लगती। वो चीज जो एक टेबल लैंप थी, खुले दरवाजे से बाहर जाके मेरे कमरे में गिरी। मैंने अकबर को सामने से रीछ की तरह हमलावर होते देखा। मैं मोहतात ना होता तो वो मुझे नॉकआउट करके मेरे ऊपर से गुजर जाता। ये मेरे जिस्म के दिफाई निजाम का खुदकार अमल था कि मेरा हाथ खुद ब खुद हरकत में आया और एक भरपूर पंच उसके मुंह पर लगा। वो उलट के गिरा तो मैंने उसको ठोकरों में रख लिया। वो बुरी तरह बिलबिलाया। मेरे मुंह से गालियों के सिवा उस वक्त क्या निकलता? शुक्र करो कि इस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर नहीं था, वरना मुझसे गोली चल जाती। लेकिन यह आखिरी मौका था। अब तुम्हारे लिए कोई रियायत नहीं है। मैंने तय कर लिया था कि अब शाम तक या कल तक उसको फिर फाका कशी की सजा दूंगा। जब मैं दरवाजे को कुफल लगा के निकलने के लिए पलटा तो मैंने सलोनी को देखा। वो हाथ में ट्रे उठाए खड़ी थी। ये वापस ले जाओ, मैंने धाड़ के कहा, और मुझे एक मजबूत रस्सी ला के दो, फांसी देनी है इसे। सलोनी ने एक नजर अकबर को देखा और खामोशी से पलट गई। रिवॉल्वर अब मेरे हाथ में था। अकबर बिलबिलाने लगा, खुदा के लिए ये मेरी आखिरी गलती माफ कर दो। जिंदगी का आखिरी मौका तुमने जाया कर दिया। तुम्हारी लाश अब इसी कमरे में पड़ी रहेगी और हड्डियों का ढांचा बन जाएगी। उसकी फरियाद, गालियों और बददुआओं को नजरअंदाज करते हुए मैं दरवाजा लॉक करके बाहर आ गया। जब मैं नाश्ता करने बैठा तो मेरी भूख तक मर चुकी थी, लेकिन सलोनी के नाश्ता मेज पे लगाने तक मैंने खुद पर काबू पा लिया। यह आखिर मुझे क्या हो गया है? मेरे आसाब हद दर्जे कशीदा हो चुके थे और मेरी कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो रही थी। सलोनी ने नाश्ता लगाया ही था कि मैंने कहा, सलोनी प्लीज वो ट्रे मुझे ला दो जो तुम ले गई थी। यस सर। उसने सुकून से कहा और ट्रे ले आई। मैं एक बार फिर अकबर के पास गया और नाश्ता सामने रख के उसे आजाद किया। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और दे रहा हूं किसी की सिफारिश पर। तुमने फिर बगावत की तो समझ लो क्या होगा। चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो। उसने तामील की और फिर बांधे जाने पर किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की। मैं 10 मिनट बाद फिर नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो सलोनी ने दोबारा मेरे लिए बड़े सलीके से नाश्ता सर्व किया। उसमें हर चीज़ फ्रेश और गर्म थी। बैठो तुम भी, अगर तुम पहले ही नाश्ता नहीं कर चुकी हो तो। थैंक यू सर। आपके लिए इत्तला है, एक तो फ़ोन ठीक हो गया है, अभी रिंग आई थी जब आप बाथरूम में थे। गुड। और दूसरी बात, दोपहर के खाने पर बड़े चौधरी साहब भी होंगे, उन्होंने फ़ोन पर बताया था। हमने खामोशी से नाश्ता खत्म किया। सलोनी का चेहरा और रवैया वैसा ही रहा जैसा गुज़िश्ता शब या आज सुबह था। सलोनी, तुमने अकबर को देखा? उसके बारे में कुछ पूछोगी नहीं? आप जरूरी समझेंगे तो खुद ही बता देंगे। मालिकों के मामलात में दखल अंदाजी करना मेरा शेवा नहीं। मैं अपने काम से काम रखती हूँ सर। मैं मुख्तसरन बता देता हूँ, हवेली और जागीर के मामलात अब चौधरी अनवर अली ने संभाल लिए हैं। जानशीनी उनका हक था। दोनों भाइयों के दरमियान क्या वजह दुश्मनी थी, इससे मुझे सरोकार नहीं। अनवर ने उसे मेरे हवाले किया था क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करता है। तुम मुझे उसका दोस्त समझ सकती हो। यहाँ मैं मेहमान हूँ, शायद कुछ दिन रहूं। उसने नजर उठा के कहा, दोपहर के खाने में क्या होगा? ये शायद तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि क्या होना चाहिए, मगर बाजार से क्या मिल सकता है ये मैं देख लूंगी। आप बता दें बाजार कितनी दूर है सर? तुम खुद जाओगी? सारा सामान खुद उठा के लाओगी? बाजार तो करीब ही आगे बाएं हाथ पर। फिर मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मैं सब कर लूंगी। अच्छा, ये पैसे ले जाओ। वो जाते जाते पलटी, ले लूंगी सर जब जरूरत होगी। उसने बड़ी अपनाइयत से कहा। इसमें कोई शक नहीं कि उस औरत का किरदार कैसा भी था, अपने रवैये से उसने मुझे बहुत मुतासर किया था। आधे घंटे बाद वो आई और किचन में मसरूफ हो गई। उसका पुरसुकून अंदाज एक ही पैगाम देता था, मेरा काम है खिदमत और सिर्फ खिदमत, ख्वाह वो कुछ भी हो और कैसी भी हो। उसने अगर बड़े चौधरी साहब का इतना एतमाद हासिल कर लिया था तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी।
وہ عورت دل جیتنا جانتی تھی۔ اب مجھے بے چینی سے انور علی کی آمد کا انتظار تھا۔ فون یقیناً اسی نے بحال کرایا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے حویلی کا کوئی فون نمبر معلوم نہیں تھا۔ پھر مجھے سلونی کا خیال آیا۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ایک نوٹ بک نکالی۔ اس میں سب کے فون نمبرز ہیں۔ اس نے وہ میرے حوالے کر دی۔ انور علی کا نمبر تو مل گیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ حویلی سے گاڑی لے کر کہیں گئے ہیں۔ وہ شاید کہیں راستے میں تھا۔ میں نوٹ بک کے دوسرا نمبر دیکھتا رہا۔ عام حالات میں یہ معیوب ہوتا، مگر خود سلونی نے کچھ بھی پرائیویٹ نہیں سمجھا تھا۔ اس میں درجنوں فون نمبرز تھے اور نام تھے، ان سے میں کیا جان سکتا تھا۔ انور علی نے 12:30 بجے ہارن دیا تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ مسلح گن مین اور ڈرائیور نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا تو وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ پینٹ شرٹ میں تھا جو بہت قیمتی اور نئے تھے اور ضرور لاہور سے ریڈی میڈ لائے گئے تھے۔ میں نے اس کی تعریف کی۔ تم بہت پراعتماد، خوش اور صحت مند لگ رہے ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ ملایا۔ یہ جملہ مجھے کہنا چاہیے تھا، خیر سمجھو کہہ دیا۔ صورتحال کیسی ہے؟ جیسی ہونی چاہیے، نارمل۔ اور تمہاری خدمت کیسی کی کنیز خاص نے؟ تمہارا انتخاب غلط ہو سکتا ہے۔ میں نے گول مول جواب دیا۔ اب یہ بتا دو کہ یہاں اور کتنے دن قید تنہائی میں رہوں گا میں؟ اب کیسی تنہائی؟ چن کے رفیق تنہائی بھیجا تھا تمہارے لیے، وہ بڑی اچھی ہاؤس کیپر ہے۔ میں نے پھر سلونی کی ذات اور کردار پر تبصرے سے گریز کیا۔ وہاں سب ٹھیک رہا؟ اگر میں بروقت قدم نہ اٹھاتا تو سب چوپٹ ہو جاتا۔ وہ میز پر پیر پھیلا کے بیٹھ گیا۔ یار میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا، ابھی بھوک نہیں، کھانا دیر سے کھاؤں گا۔ میرا بھی یہی حال ہے، ایسا کرتے ہیں کافی پیتے ہیں۔ سلونی جیسے جملہ ختم ہونے کے انتظار میں تھی۔ اس نے اندر آ کے انور علی کو سلام کیا۔ کیسے ہیں چودھری صاحب؟ جیسا تمہیں نظر آ رہا ہوں۔ کھانا ٹھہر کے کھائیں گے۔ تم کافی بنانا بھولی تو نہیں ہو؟ یہ تو آپ کے دوست بتائیں گے۔ وہ مسکرائی۔ آج صبح وہ خبیث تھانے دار پھر نمودار ہو گیا۔ پہلے بہت معافی مانگتا رہا، اپنی مجبوری بتاتا رہا کہ افسران بالا کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ معلوم نہیں آپ کے کس بدخواہ نے آگے یہ رپورٹ پہنچائی ہے۔ میں نے کہا تمہید مت باندھو، مطلب پر آؤ۔ اس نے کہا کہ ایک اطلاع یہ دی گئی ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی اکبر علی کو تہخانے میں قید کر دیا ہے، جہاں سال بھر آپ کو رکھا گیا تھا، اور تمام معاملات آپ نے اپنے والد کی مرضی کے خلاف اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ کل جو قتل ہوا تھا اس کی رپورٹ بھی مانگی گئی ہے اور یہ خانہ تلاشی کے وارنٹ ملے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ بڑے چودھری صاحب کا بھی بیان لوں اور حویلی کے ملازمین کا بھی۔ میں نے کہا اور تم یہ سب کرو گے؟ ضرور کرو، چلو پہلے تہخانے میں اکبر علی کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ وہاں گیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہاں اجناس کے ڈھیر پر چوہے دوڑ رہے تھے۔ جب وہ نیچے میرے ساتھ تھا تو اوپر چاچا گل نے ایک ایک کو خبردار کر دیا تھا، کوئی یہ نہ بھولے کہ تھانے دار آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ تھانے دار نے اوپر آ کے مجھ سے عرض کیا کہ جناب اپنا بیان بھی لکھوا دیں کہ آپ کو کبھی تہخانے میں اسیر نہیں رکھا گیا۔ میں نے لکھ دیا کہ جس نے بھی ایسی بے سروپا رپورٹ دی ہے وہ میرا دشمنی نہیں، پاگل بھی ہے۔ میں قید میں ہوتا تو رہائی کے بعد رپورٹ نہ کرتا، اور میرے اپنے باپ بھائی کے خلاف جس نے بھی ایسا بے سروپا الزام عائد کیا ہے اسے تو پھانسی ہونی چاہیے۔ تھانے دار بڑا پریشان ہوا۔ حویلی کے ملازم باری باری یہی بیان دے گئے کہ سب خیریت ہے، اکبر علی صاحب شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ، حویلی میں قتل کا کیا سوال۔ گزشتہ 6 ماہ میں کسی کی طبعی موت بھی نہیں ہوئی، اس ایک دن کی بیوہ کو سامنے لایا ہی نہیں گیا۔ تھانے دار کو کیا معلوم کہ حویلی میں کل کتنے ملازم تھے اور آج کتنے ہیں۔ ابا جی کو پل پل کی خبر مل رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کس نے کیا بیان دیا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ میرے اور سب کے بیانات کی تائید کریں۔ تھانے دار نے سکھ کا سانس لیا اور 2 گھنٹے میں ساری قانونی کارروائی مکمل کر کے بھاگ گیا۔ میں نے اشاروں میں واضح کر دیا کہ اگر وہ میرا وفادار رہے گا تو نوکری چلتی رہے گی جیسے پہلے چل رہی تھی، ورنہ دوسرا تھانے دار آ جائے گا تمہارے انتقال کے بعد۔ اس کی حالت انتقال کا لفظ سن کر بگڑ گئی تھی۔ میں نے کہا اردو میں ٹرانسفر کو کہتے ہیں، جیسے کہ انتقال اراضی۔ وہ ہنس پڑا۔ سلونی نے درمیان میں کافی رکھی اور لوٹ گئی۔ انور نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ گویا صورتحال پوری طرح تمہارے قابو میں ہے اب؟ یس، لیکن بہت سے معاملات تصفیہ طلب ہیں، ان میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی، چنانچہ آج رات ہم اس کا الٹا عمل کریں گے، ایکشن ریوائنڈ۔ کل سین پھر وہی ہوگا جو پہلے تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، کیا اس کے بعد مجھے اجازت ہوگی؟ اجازت؟ کیسی اجازت؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو گے ابھی، اور یہ عورت ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں اس کی انتظامی صلاحیت کا قائل ہوں، یہ بہت کارآمد چیز ہے، ملٹی پرپز۔
एक पर्सनल सेक्रेटरी से भी ज्यादा। क्या तुम मान चुके हो? मान चुका हूं। रेशम कैसी है? जैसा उसे होना चाहिए। उसकी मदद के जुर्म में जो मुलाजमा मारी गई थी वह हाउसकीपर ही थी एक तरह से, माँ की खास कनीज थी। रेशम को ना माँ की सपोर्ट हासिल होगी ना भाभी की, लेकिन मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं। और आपके वालिद बुजुर्गवार? मैंने मायनेखेज लहजे में पूछा। वो हंसा। अब उनके अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। मेरा ख्याल है उन्हें और अम्मा को हज की सादत हासिल करने के लिए भेज दूं। उन्होंने पूछा नहीं कि अकबर कहाँ है? मैंने समझा दिया कि बिल्कुल खैरियत से है, कल उनकी मुलाकात करा दी जाएगी। माँ बिल्कुल गुमसुम है, न रोती है न बोलती है, न खाती है न सोती है। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। मैंने शहर से डॉक्टर को बुलाया है। अच्छा, आप खाना भी खा ही लें, मुझे वापस जाना होगा, रात को फिर आऊंगा, तैयार रहना। अपने मुजरिम भाई से तो मिल लो, मुझसे कुछ ज्यादती हो गई थी, उसने हमला किया था मुझ पर। सारी उम्र वो सबके साथ ज्यादती ही करता रहा है। चलो, जितनी देर में सलोनी खाना लगाएगी मैं उससे मिल लूं, उसे कुछ तसल्ली दूं कि उसके साथ मैं वो सलूक नहीं करूंगा जो उसने मेरे साथ किया था 1 साल तक। कल उसको बीवी से भी मिलवा दूंगा, बशर्ते कि वह हंगामा ना करे। वो उठ खड़ा हुआ। मैं अनवर के साथ अंदर गया, दरमियानी कमरे का दरवाजा खोला। अब इसका इम्कान नहीं था, मगर मैं अकबर के गैर मुतवक्को हमले के लिए तैयार था। एकदम दरवाजा खोल के अंदर जाने के लिए मैंने दरवाजे को लात मारी तो कमरे का पूरा मंजर मेरे सामने आ गया। कुछ देर अनवर भी मेरे साथ साकित खड़ा देखता रहा। कहाँ है अकबर? अकबर वाकई नहीं था, कमरे में कहीं भी नहीं था। मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया। अकबर, कहाँ तुम? अनवर ने हैरानी और तजस्सुस के साथ इधर उधर देखा। वो सिर्फ दरवाजे से बाहर निकल सकता था और दरवाजा बाहर से मुकफ्फल था। मैंने फिर आवाज दी, अकबर, तुम जहां भी छुपे सामने आ जाओ, वरना मारे जाओगे। बेड के नीचे से अकबर की अजीब सी हिज़यानी हंसी सुनाई दी। तुम मुझे कैसे मारोगे जब तुम मुझे देख ही नहीं सकते, पागल के बच्चे। अनवर ने तशवीश से मेरी तरफ देखा। अकबर, हम तुम्हें बेड के नीचे से निकाल लेंगे खींच के। उसकी दीवानगी आमेज हंसी फिर सुनाई दी। ये लो, एक और पागल का बच्चा आ गया। ओए पाटे खान, जब मैं नजर ही नहीं आऊंगा तो तू मुझे निकालेगा कैसे खींच के? मैं गायब हो चुका हूं। अब मुझे कुछ तशवीश हुई, शायद इसके दिमाग पर असर हो गया है। अनवर ने नफी में सर हिला के सरगोशी की। ड्रामा कर रहा है। मैंने कहा, गायब कैसे हो गए तुम अकबर? छू मंतर से। एक जादू था मेरे पास, साईं छू मंतर डफली वाले ने सिखाया था मुझे। अब मैं तुमको देख सकता हूं, मेरे दोस्त भी मुझे देख सकते हैं, मगर दुश्मन नहीं। पर तुम बेड के नीचे क्यों छुपे हो? दरवाजे से निकल क्यों नहीं जाते? अनवर ने मुस्कुरा के पूछा। मैं तुम्हारी जान लेके जाऊंगा सुअर के बच्चे, हरामजादे। तू क्या समझता था सब कुछ फिर से छीन कर ऐश करेगा? और तेरा ये हिमायती रुस्तम पाकिस्तान, टार्जन द तखम, तुम दोनों की सांस रुक जाएगी अभी। मैं तुम्हारे गले का फंदा बन जाऊंगा, तड़प तड़प के मरोगे तुम दोनों। उसने कुछ और फहश अल्फाज इस्तेमाल किए। अब मेरा शक भी यकीन में बदल गया था कि सदमे और शदीद मायूसी की अजियत ने अकबर का दिमाग उल्टा दिया है। अब बेड के नीचे घुसकर उसे जबरदस्ती बाहर लाने के सिवा कोई चारा ना था। मैंने पीछे से सलोनी की आवाज सुनी। सर, खाना लगा दिया गया है। सलोनी, हम अभी आते हैं 10 मिनट में। नीचे से अकबर ने हकारत से कहा, सलोनी, 2 टके की औरत, मेरे बाप की और मेरी 1000 बार की इस्तेमाल की हुई जूती अब तुम्हारे सर चढ़ेगी। उसने सलोनी के बारे में मजीद बदतरीन बाजारी जुबान इस्तेमाल की। मैंने रिवॉल्वर अनवर को दे दिया। मैं इसे निकालता हूं, तुम पीछे दरवाजा बंद कर दो और चौकस रहो, जरा एहतियात से, ऐसा ना हो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। अनवर ने परेशानी से कहा, उसके पास ऐसी कोई चीज ना हो। कमरे में कुछ भी नहीं था, फिक्र मत करो, मैं उसे निकाल लाऊंगा। नीचे अंधेरा है, वो शायद दीवार के आखिरी कोने में होगा, टॉर्च होती तो अच्छा था। मैंने झुक के कहा, मैं देख लूंगा। और फिर घुटनों के बल बैठ के और उल्टा लेट के आहिस्ता आहिस्ता मैं बेड के नीचे जा घुसा। मेरी आंखें चंद सेकंड में नीम तारीक माहौल से आशना हो गई। वहां घुप अंधेरा नहीं था, अकबर का साया सा मुझे आखिरी गोशे में दीवार के साथ लगा दिखाई दिया। मैंने कोहनी के बल आगे सरकना शुरू किया। अकबर, आओ मेरे साथ, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। उसने मुझे मजीद गालियां दी। अभी तू मारा जाएगा कुत्ते की मौत, खून उगलेगा, तेरा कलेजा कट के निकलेगा। आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए मैंने एकदम उसकी टांग पकड़ ली। उसकी अंधेरे में चमकती आंखें मुझे घूर रही थी, मगर जहां वो था वहां से मजीद पीछे नहीं हट सकता था।
اس کے حلق سے ایک بھیانک گالی نکلی۔ اس نے اپنا پیر چھڑانے کی کوشش میں دوسری لات میرے منہ پہ مارنے کی کوشش کی، لیکن اب میری آنکھیں بھی تاریکی میں دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اپنا منہ بچا لیا، مگر اس کا پیر میرے کندھے پر لگا۔ اب میں اسے نرمی اور رحم دلی کی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے گھسیٹا اور تیزی سے پیچھے ہوا۔ اس کی پنڈلی کا سب سے نچلا اور پتلا حصہ میرے ہاتھ نے جکڑ لیا۔ وہ گھسیٹ کر میرے ساتھ آیا۔ اس کی گالیوں اور دھمکیوں کا شور بڑھ گیا۔ اس کی مزاحمت بھرپور طریقے سے جاری تھی اور وہ مجھے لاتے مارا تھا۔ اس کی ٹانگ دوبارہ میرے کندھے پر گزر کی طرح لگی، مگر میں نے پیچھے ہٹنا جاری رکھا اور اسے گھسیٹتا گیا۔ اوپر بیڈ کا فریم مشکل سے 1 فٹ اونچا تھا۔ خود کو آزاد کرانے کی دیوانہ و جدوجہد میں ایک بار اس کا سر اوپر بھی لگا۔ میں نے باہر سے انور کی متوش آواز بھی سنی، جو جھک کر نیچے جھانکتے ہوئے محض میری حوصلہ افزائی کے لیے کچھ کہہ رہا تھا، مگر مجھے دونوں طرف کے شور کو سننے کی نہ ضرورت تھی نہ فرصت۔ وہ صرف چند منٹ کی مسافت تھی جو اکبر کی مزاحمت کی وجہ سے ایک مرحلہ بن گئی۔ بالآخر پہلے میری ٹانگیں، پھر میرا ہاتھ اور آخر میں میرا سر بیڈ کے کنارے سے باہر آ گیا۔ اکبر نے ایک اور لات چلائی جو بیڈ کے فریم میں لگی اور وہ درد سے کراہا۔ انور نے کہا، دھیان سے یہ حملہ کرے گا، یہ ڈرامہ کر رہا ہے سب، یہ پاگل نہیں ہے اور یہ کوئی منتر کے شبد نہیں۔ اسی وقت اکبر نے پاؤں اٹھا کے بیڈ کے فریم کی اندر والی پٹی پر مضبوطی سے جما دیے، لیکن اب میں گھٹنوں کے بل اٹھ گیا تھا۔ میں نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے کیا تو اس کا پیر سلپ کر گیا اور میں نے دیر لگائے بغیر اسے قابو کر لیا۔ پھر میں نے اسے وحشیانہ قوت اور بے رحمی کے ساتھ گھسیٹا اور وہ باہر آ گیا۔ ایک دم اس نے خود کو اٹھا کے میرے سر پر مکہ مارنے کی کوشش کی۔ میں نے ٹخنا مروڑا تو وہ بلبلایا اور الٹا ہو گیا۔ اب میں نے اس کی دونوں ٹانگیں چھوڑ کر اس کی کمر کے زار بند کو اوپر کھینچا۔ وہ تھوڑا سا ہی اٹھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں نے اسے جکڑ لیا۔ میرے ساتھ وہ بھی اٹھ گیا لیکن پلٹ نہ سکا۔ بس کرو اکبر، ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، تم میری گرفت سے نہیں نکل سکتے۔ اس کی وحشیانہ جدوجہد اور لایانی بکواس اب دم توڑ گئی تھی۔ پھر بھی اندیشہ تھا کہ میں نے اسے چھوڑا تو وہ ایک آخری حملہ اور کرے گا۔ آسانی اس میں تھی کہ اسے ناک آؤٹ کر دیا جائے۔ میں نے اسے ہاتھوں کے شکنجے سے آزاد کیا اور ایک دم گھما کے اپنا دایاں ہاتھ اس کی کن پٹی پہ دے مارا۔ وہ بے جان ہو کر گرنے لگا۔ میں نے اسے سنبھال کر فرش پر ڈال دیا۔ چند سیکنڈ تک ہم فرش پر پڑے اس کے بے حس و حرکت جسم کو دیکھتے رہے اور میں اپنی پھول جانے والی سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا، انور نے اعتراف کیا۔ پاگل آدمی کی وحشیانہ طاقت سے نمٹنا مشکل ہوتا ہے اور خطرناک بھی۔ پھر بھی یار، مجھے تو یہ پاگل پن مصنوعی لگا۔ مصنوعی بھی ہو سکتا ہے اور عارضی بھی۔ ایسی بے بسی اور مایوسی کی کیفیت میں کون نارمل رہ سکتا ہے؟ یہ بھائی ہے میرا، چھوٹا بھائی، لیکن میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس نے مجھے زنجیروں میں قید رکھا تھا پورے 1 سال اور مجھے مارنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ کیسے رحم کروں میں اس پر اور کیسے معاف کروں اسے؟ ایسی حالت میں ہم اسے یہاں سے کیسے منتقل کریں گے؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ خیر، پہلے تم ایک مضبوط رسی کا انتظام کرو کہیں سے۔ اب اسے باندھ کے رکھنا ضروری ہے، یہ ابھی آدھے گھنٹے سے پہلے ہی ہوش میں آ جائے گا۔ میرا خیال ہے میں اسے آج نہ لے جاؤں، میں کسی ڈاکٹر کو لاتا ہوں جو چیک کرے کہ یہ دورہ دماغ کی خرابی تھی یا محض صدمے کا اثر یا ایک اور ڈرامہ۔ دروازہ کھول کے اس نے سلونی کا آواز لگائی۔ وہ خاموشی سے نمودار ہوئی۔ یس سر۔ دیکھو کہیں سے کوئی رسی ملے یا تار۔ رسی تو نہیں ہے سر، لیکن یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے دوپٹے؟ یس سر، بل دے کے رسی بنا لی۔ یہ 2.5 گز لمبی نائلون کی رسی کوئی ٹارزن بھی نہیں توڑ سکتا۔ اس نے فرش پر پڑے اپنے سابق مالک اور چودھری کو دیکھا، جو عمر میں انور سے کم لیکن طاقت اور حکومت کی ناقابل شکست علامت تھا۔ اس کے چہرے پر نہ غم تھا نہ خوشی۔ وہ مجھے دوپٹوں کی مدد سے اکبر کے دونوں پیر باندھتے دیکھتی رہی۔ اب انور نے بھی اسے نہیں کہا کہ تم کیوں کھڑی ہو، جاؤ۔ میں نے اکبر کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے کر کے باندھے اور ٹخنوں کے اوپر تیسرے دوپٹے کو بل دے کے بیٹھ کے ایک پائے سے باندھ دیا۔ پھر دروازہ مقفل کر کے ہم باہر آ گئے۔ میرا خیال ہے کہ کھانا کھا کے میں چلتا ہوں، انور نے کہا اور ایک کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ اس کو یہاں سے بحفاظت شفٹ کرنے کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ سلونی نے ڈش اور پلیٹوں کو آگے بڑھایا۔ سر، یہ آپ کی پسند کی چیز تھی۔ سوری سلونی، میری بھوک مر گئی، اب میں اسے انجوائے نہیں کر سکتا، پھر بھی تھینکس۔ میں نے کہا چیک اپ یہیں ہو جائے تو بہتر ہے، پھر ڈاکٹر اسے انجیکشن دے کر سلا سکتا ہے اور ہم اسے خاموشی سے واپس لے جا سکتے ہیں، کسی بوری میں ڈال کے، ٹکی میں۔ یہی کرنا پڑے گا سلیم، ماں بہت اپسٹ ہے، وہ بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے بہت یقین دلایا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا۔
وہ خوف میں مبتلا ہے کہ میں بھائی کو چھوڑوں گا نہیں۔ ابا جی بالکل چپ ہو گئے ہیں شاک کی کیفیت میں۔ ڈاکٹر آیا تھا، اس نے دونوں کو سکون آور دوائیں دی تھیں، دونوں نے کھائی نہیں۔ خیر میں سنبھال لوں گا، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی نہ میں حمایت کر سکتا ہوں نہ مخالفت، میں تو بلا وجہ معاملات میں ملوث ہو گیا ہوں۔ جو کردار تم نے میری زندگی پر اپنا اختیار حاصل کرنے میں کیا وہ نہ میں نے سوچا تھا نہ تم نے، قدرت نے تمہارا اسی مقصد کے لیے انتخاب کیا اور حادثاتی طور پر ہی صحیح تم کو یہاں بھیجا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو انور، لیکن اب میں اس گیم سے آؤٹ ہونا چاہتا ہوں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے؟ پہلے جو تم نے سوچا تھا اور چاہا تھا کیا وہ تم کر سکے؟ لیکن میں نے وہ خود نہیں کیا، جو ہوا۔ اس نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سلیم پلیز ابھی جانے کی بات نہ کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میرا کوئی دوست، ہمدرد یا مشیر نہیں جس کے خلوص پر میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکوں۔ یو سی 8 سال میں اس دنیا سے لا تعلق رہا جو میری دنیا تھی، اور جب لوٹا تو اجنبی تھا، پھر مجھے دشمن سمجھ لیا گیا یا بنا دیا گیا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں۔ شاید ریشم بھی اپنے باپ کے چہلم سے پہلے تمہارے ساتھ نہ جائے۔ ریشم؟ وہ میری مجبوری تھی، میرے ایسا نہ چاہنے کے باوجود میری ذمہ داری بن گئی تھی، ورنہ اس کے اور میرے درمیان کون سا جذباتی رشتہ تھا؟ میں تو ایک اجنبی ہوں یہاں، مگر اس کی عزت اور زندگی دونوں خطرے میں چھوڑ کر میں کیسے بھاگ جاتا؟ اب جا سکتے ہو؟ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو مجھ سے بہتر طور پر۔ میں اسے کہاں اپنے ساتھ لیے پھروں گا؟ یہاں اس کا گھر ہے، زمین ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اکیلی تو ہے، وہ تمہارے ساتھ جا رہی تھی، اب کیوں جائے گی؟ اوکے سلیم، اس سے بات کر لیں گے چہلم کے بعد، اس وقت تک حالات بھی پوری طرح میرے قابو میں آ جائیں گے۔ انور، تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنے سنگین خطرات میرے پیچھے آسیب کی طرح لگے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، تم نے میری زندگی بچائی ہے، اب تمہاری زندگی بچانا میرا فرض ہے اور قرض ہے۔ کیا تمہیں بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ میں نے ہتھیار ڈال دیے، اوکے، لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں، میں نے نورین کو کھو دیا ہے اور اسے تلاش کرنا میری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے اس تلاش میں اپنے ساتھ سمجھو، میرے وسائل تمہارے لیے وقف ہوں گے، اگر میرے ساتھ تم ہو تو تمہارے ساتھ میں ہوں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی، پتہ نہیں میری غیر موجودگی میں کیا ہوا۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا، یہ بتا دو کہ میری یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی؟ یہ مشکل کام ہے دوست، معلوم ہے مجھے، آج ہی ڈاکٹر آئے گا، سلونی بہت اچھی نرس بھی ہے، یہ اسے سنبھال لے گی، میری خاطر بس ایک اور دن۔ اس نے محبت سے میرا کندھا دبایا اور باہر نکل گیا۔ 1 منٹ بعد میں نے اس کی کار کے روانہ ہونے کی آواز سنی۔